اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام علی علیہ السلام اور امیر معاویہ کے درمیان جنگ، خلافت علوی، بیعت خلافت۔ ایک بار پھر بیعت خلافت کی طرف آتے ہیں اور ان حالات و واقعات کو دہراتے ہیں کہ بیعت کس طرح ہوئی اور اس وقت کیا کیا پیچیدگیاں سامنے آئیں اور حقائق کیا تھے۔ اس سلسلے میں مختلف روایات ہیں۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد ایک ہفتہ بعد 25 ذوالحجہ 35 ہجری کو حضرت امام علیہ السلام کے ہاتھ پر مدینہ منورہ میں عام بیعت ہوئی۔ شہادت عثمان کے بعد مدینہ منورہ میں قاتلین عثمان ہی کا زور تھا۔ انہوں نے اہل مدینہ کو ڈرا دھمکا کر خلیفہ کے انتخاب پر آمادہ کیا۔ بلوائیوں کی زیادہ تعداد حضرت امام علیہ السلام کی جانب مائل تھی۔ اہل مدینہ کی ہی حضرت امام علیہ السلام کے متعلق کثرت رائے تھی۔ لوگ جب حضرت امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیعت کے لیے عرض کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم لوگ تو مجھ کو خلیفہ منتخب کرتے ہو، لیکن تم لوگوں کے انتخاب کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ جب تک اصحاب بدر مجھے خلیفہ تسلیم نہ کریں۔ یہ سن کر حضرت لوگ اصحاب بدر کی طرف گئے اور جہاں تک ممکن ہوا ان کو جمع کر کے حضرت امام علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ سب سے پہلے مالک اشتر نے بیعت کی، اس کے بعد اور لوگوں نے ہاتھ بڑھائے۔ حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا، طلحہ اور زبیر کی نیت بھی معلوم ہونی چاہیے۔ یہ سن کر مالک اشتر طلحہ کی جانب اور حکیم بن جبلہ زبیر کی جانب روانہ ہوئے اور ان دونوں حضرات کو زبردستی پکڑ کر حضرت امام علیہ السلام کے سامنے لائے۔ حضرت امام علیہ السلام نے ان دونوں حضرات سے فرمایا، آپ میں سے جو شخص خلافت کا خواہش مند ہو، میں اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ان دونوں نے انکار کیا۔ پھر ان دونوں سے کہا گیا، اگر تم خود خلیفہ بننا نہیں چاہتے ہو تو حضرت امام علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ یہ دونوں اصحاب کچھ سوچنے لگے تو مالک اشتر نے تلوار کھینچ کر حضرت طلحہ سے کہا، ابھی آپ کا قصہ پاک کر دیا جائے گا۔ حضرت طلحہ نے یہ حالات دیکھ کر حضرت امام علیہ السلام سے کہا، میں اس شرط پر بیعت کرتا ہوں کہ آپ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق حکم دیں گے اور حدود شرعی جاری کریں گے، یعنی کہ قاتلان عثمان سے قصاص لیں گے۔ حضرت امام علیہ السلام نے ان باتوں کا اقرار کیا۔ حضرت طلحہ نے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا جو کٹا ہوا تھا۔ جنگ احد میں ان کا ہاتھ زخموں کی کثرت سے بیکار ہو گیا تھا۔ بعض لوگوں نے اس مجلس میں سب سے پہلے حضرت طلحہ کے کٹے ہوئے ہاتھ کی بیعت کے لیے بڑھتے دیکھ کر بدفعلی سمجھی۔ اس کے بعد حضرت زبیر کے ساتھ بھی یہی واقعہ پیش آیا اور انہوں نے بھی حضرت طلحہ والی شرط پیش کر کے بیعت کی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سے بھی بیعت کے لیے کہا گیا۔ انہوں نے اپنا دروازہ بند کر لیا اور کہا، جب سب لوگ بیعت کر لیں گے اس کے بعد میں بھی بیعت کر لوں گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے اس بات کا بھی وعدہ کیا کہ میری طرف سے کسی قسم کا اندیشہ نہ کرو۔ ان کو حضرت امام علیہ السلام نے ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ ان کے علاوہ حضرت مسلمہ، حضرت اسامہ بن زید، حضرت حسان بن ثابت، حضرت کعب بن مالک، حضرت ابو سعید خدری، حضرت نعمان بن بشیر، حضرت زید بن ثابت، حضرت مغیرہ بن شعبہ اور حضرت عبداللہ بن سلام جلیل القدر صحابہ کرام نے بھی بیعت نہیں کی۔ بہت سے اشخاص بالخصوص بنو امیہ بیعت میں شامل نہ ہونے کے لیے مدینہ منورہ سے شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ بعض حضرات اسی غرض سے مکہ مکرمہ کی طرف چل دیے جو صحابہ کرام مدینہ منورہ میں موجود تھے، اور پھر بھی انہوں نے بیعت نہیں کی۔ ان کو حضرت امام علیہ السلام نے طلب کر کے وجہ پوچھی تو انہوں نے صاف جواب دیا، ابھی مسلمانوں میں خون ریزی کے اسباب موجود ہیں اور فتنہ کا بالکل انسداد نہیں ہوا، اس لیے ہم ابھی رکے ہوئے ہیں اور بالکل غیر جانبدار رہنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت امام علیہ السلام نے مروان بن حکم کو
طلب کیا مگر اس کا کہیں پتہ نہ چلا۔ مسند نشین خلافت ہونے کے بعد حضرت عثمان کے قاتلوں کا سراغ لگانا اور انہیں سزا دینا تھا، لیکن دقت یہ تھی کہ شہادت کے وقت صرف حضرت عثمان کی زوجہ حضرت نائلہ موجود تھیں، اور وہ بھی اس کے سوا کچھ نہ بتا سکیں کہ محمد بن ابی بکر دو آدمیوں کے ساتھ، جن کو وہ پہلے سے پہچانتی نہ تھیں، اندر آئے۔ حضرت امام علیہ السلام نے محمد بن ابی بکر کو پکڑا تو انہوں نے قسم کھا کر اپنی بریت ظاہر کی کہ وہ قتل کے ارادے سے ضرور داخل ہوئے تھے، لیکن حضرت عثمان کے ایک جملہ سے محجوب ہو کر پیچھے ہٹ آئے۔ البتہ ان دو نابکاروں نے بڑھ کر حملہ کیا، جن کو وہ بھی نہیں جانتے کہ وہ کون تھے۔ حضرت نائلہ نے بھی اس بیان کی تصدیق کی، محمد بن ابی بکر شریک قتل نہ تھے۔ خلافت کا بار سنبھالنے کے بعد حضرت امام علیہ السلام پر سب سے اہم اور نازک ذمہ داری تھی کہ وہ حضرت عثمان کے قاتلوں کا سراغ کیوں کر لگائیں اور انہیں کس طرح سزا دیں۔ خلافت کا دوسرا دن۔ ادھر خلافت کے دوسرے روز حضرت طلحہ اور حضرت زبیر حضرت امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ہم نے تو بیعت اس شرط پر کی ہے کہ آپ قاتلین عثمان سے قصاص لیں۔ اگر آپ نے قصاص لینے میں تعامل فرمایا تو ہماری بیعت فسخ ہو جائے گی۔ حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا، میں قاتلین عثمان سے ضرور قصاص لوں گا اور حضرت عثمان کے معاملے میں پورا انصاف کروں گا، لیکن ابھی تک بلوائیوں کا زور ہے اور امر خلافت پورے طور پر مستحکم نہیں ہوا ہے۔ میں اطمینان و سہولت حاصل ہونے پر اس طرف توجہ کروں گا، فی الحال اس معاملے میں کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت طلحہ اور زبیر نے حضرت امام علیہ السلام کا جواب سن کر اپنے اپنے گھر کو چل دیے، لیکن لوگوں میں اس کے متعلق سرگوشیاں اور چے میں گوئیاں شروع ہو گئیں۔ قاتلین عثمان اور بلوائیوں کو تو یہ فکر ہوئی کہ قصاص لیا گیا تو پھر ہماری خیر نہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ جو حضرت عثمان کو مظلوم سمجھتے تھے اور بلوائیوں سے سخت نفرت کرتے تھے، ان کو یہ اندیشہ پیدا ہوا کہ اگر قاتلین کو کیفر کردار تک نہ پہنچایا گیا تو اس سے بے چینی مزید بڑھے گی۔ اس قسم کے خیالات کا لوگوں کے دلوں میں پیدا ہونا حضرت امام علیہ السلام کی خلافت کے لیے مضر تھا، مگر ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ کار بھی نہ تھا، اور وہ موجودہ حالات میں جبکہ پہلے ہی سے نظام حکومت درہم ہو کر دارالخلافہ کی ہوا بگڑ چکی تھی، کچھ بھی نہ کر سکتے تھے۔ خلافت کا تیسرا دن۔ بیعت خلافت کے تیسرے دن حضرت امام علیہ السلام نے حکم دیا، کوفہ، بصرہ اور مصر وغیرہ سے آئے تمام اعراب واپس چلے جائیں۔ اس حکم کو سن کر عبداللہ بن سبا اور اس کی جماعت کے لوگوں نے واپس جانے اور مدینہ خالی کرنے سے انکار کیا، اور اکثر بلوائیوں نے ان کا اس انکار میں ساتھ دیا۔ حضرت امام علیہ السلام کی خلافت کی حقیقتاً یہ سب سے پہلی بدفعلی تھی کہ ان کے حکم کو انہی کے لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا جو بظاہر اپنے آپ کو ان کا بڑا فدائی اور شیدائی ظاہر کرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت طلحہ اور حضرت زبیر حضرت امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، آپ ہم کو بصرہ اور کوفہ کی طرف بھیج دیجیے، وہاں کے لوگوں کو چونکہ ہم سے ایک گونا عقیدت ہے، لہذا ہم وہاں جا کر لوگوں کے منتشر خیالات کو یکسو کر دیں گے۔ حضرت امام علیہ السلام کو شک ہوا اور انہوں نے ان دونوں حضرات کی مدینہ سے باہر جانے کی ممانعت کر دی۔